اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین معظم، ہم اپنی بیشتر ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں مختصراً کچھ واقعات سندھ سے متعلق بیان کرتے چلے آئے ہیں۔ ہمارے بہت سے ویورز نے ہم سے یہ فرمائش کی اور حکم دیا کہ ہم سندھ پر ایک مکمل، مفصل اور جامع ویڈیو ان کی خدمت میں پیش کریں، جس میں سندھ کے علاقے سے اہل بیت علیہم السلام کی رشتہ داریوں کی تفصیل بیان کریں۔ لہٰذا ہمارا آج کا یہ ویڈیو انہی مطالب پر مشتمل ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین معظم، تاریخ کا ایک سرسری جائزہ لیا جائے تو اہل بیت کرام سے سندھ کا تعارف حارث بن مرہ عبدی کے حملے سے ہوا۔ اس سے قبل دو فوجی مہمیں حضرت عمر اور حضرت عثمان کے زمانے میں بھیجی گئی تھیں، لیکن وہ سرحدوں سے واپس آ گئی تھیں۔ عبداللہ ابن عباس کے فرستادہ جرنیل نے جب حسب ہدایت ان خارجیوں کا سراغ لگایا کہ جنہوں نے مکران میں باقاعدہ حکومت قائم کر لی تھی اور تیاری کر کے خلافت اسلامیہ پر نیا حملہ کرنا چاہتے تھے، تو حارث بن عبدی نے ان کو مار بھگایا اور سندھ کے ملحق علاقوں پر حکومت قائم کر لی۔ مسٹر ذاکر حسین تاریخ اسلام میں بیان کرتے ہیں کہ حارث نے مال غنیمت کے ساتھ ہندو اسیروں اور 1000 کنیزوں کو کوفہ بھیجا۔ مرد قیدیوں کو رہا کر دیا گیا اور کنیزیں تقسیم کر دی گئیں۔ ان قیدیوں نے وطن واپس ہو کر آل رسول کی انسانیت کا ایسا بیان کیا کہ برہمنیت کے ستائے ہوئے انسان خود بخود اسلام کے گرویدہ ہو گئے، اور ان میں سے بعض حارث بن مرہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با ایمان ہو گئے۔ ناظرین، یہ علاقہ جہاں یہ فوجی آپریشن ہوا قلات کا موجودہ علاقہ تھا۔ حارث بن عبدی نے اسی تسلسل میں سیستان اور مکران کے وہ علاقے بھی مسخر کیے جن میں ایران کے مشہور بادشاہ ضحاک کی اولاد حکومت کرتی تھی۔ قلات اور اس کے ملحقہ علاقوں میں جس مسلمان حکمران کی حکومت تھی، مورخین نے اس کا نام شنسب بن حریق لکھا ہے۔ ناظرین، شنسب بن حریق کے ایمان قبول کرنے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اسلام کی انسان دوستی کی آواز شنسب کے کانوں میں پڑ چکی تھی، لہٰذا وہ خود بلوچستان سے چل کر کوفہ پہنچ گیا اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے اسلام قبول کیا۔ سندھ اور ہند کی سرزمین پر شنسب پہلا شخص تھا جس نے جانشین پیغمبر کے ہاتھ سے سند حکومت پائی اور ایک علم حاصل کیا۔ یہ علم شنسب نے عراق سے واپس ہو کر اپنے تخت پر نصب کر دیا، پھر ایک مسجد تعمیر کروائی، اس میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا عطا کردہ فرمان آویزاں کیا، با الفاظ دیگر سندھ پر عظمت اہل بیت کا پرچم لہرا دیا۔ یہ بیان آپ تاریخ فرشتہ میں پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، شنسب نے اپنی حکومت اسلامی خطوط پر قائم کی تھی جو کئی نسلوں تک باقی رہی۔ کہنے کو یہ ایک چھوٹی سی حکومت تھی، لیکن اس کے نتائج دور رس نکلے اور شنسب کے عمل سے سندھیوں کے دلوں پر آل رسول کی صداقت کا سکہ بیٹھنے لگا۔ اس پر مزید یہ کہ کوفہ سے واپس ہونے والے قیدیوں کے بیانات سندھ کے کچلے ہوئے انسانوں کے تصور میں خانوادہ رسالت کا تقدس اجاگر کر گئے۔ پھر جو بنی امیہ کا ستایا ہوا سید سندھ پہنچا تو ہر طرف سے اس کے لیے احترام اور محبت کا جذبہ اجاگر ہونے لگا۔ کتاب شیعز اسلام ان انڈیا نے بحوالہ فتوح البلدان اور تحقیق مولانا سید سبط الحسن ہنسوی بیان کیا ہے کہ کوفہ میں بعض برہمنوں اور جاٹوں کا سراغ ملتا ہے جو حضرت علی علیہ السلام کے دور میں ہندوستان سے پہنچے۔ ان میں کتنے مشرف با اسلام ہوئے اور کتنے اپنے قدیم مذہب پر قائم رہے، اس کی کوئی تحقیق نہ ہو سکی۔ البتہ ان سب کے کوفہ میں داخلے کا معلوم ہوتا ہے۔ یہ واقعہ شنسب بن حریق کے کوفہ پہنچنے کے بعد کا معلوم ہوتا ہے۔ ناظرین، ان جاٹوں کے قیام کی مدت کئی برس معلوم ہوتی ہے، کیونکہ جنگ کربلا کے بعد دجلہ کے کنارے کچھ جاٹوں کے نمودار ہونے کی نشاندہی جسٹس امیر علی سید نے بھی کی ہے۔
ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض جنگ کربلا میں شریک ہوئے ہوں اور پھر کسی نے سلیمان بن سرد خزائی اور مختار ثقفی کی جنگوں میں بھی حصہ لیا ہو۔ اس کا کوئی تاریخی ثبوت تو نہیں ہے، مگر ان کی وطن واپسی ایک عرصے کے بعد ہوئی، اور جب وہ پلٹ گئے تو ان کے دلوں میں اہل بیت کی صداقت کا سکہ یقیناً بیٹھا ہوا تھا۔ غزنوی حملوں سے قبل پنجاب اور اس کے ملحق علاقوں میں ایسے لوگوں کی موجودگی ثابت ہے، کیونکہ سادات بارہا کے قبیلے کا جب پنجاب میں ورود ہوا تو کسی نہ کسی مقام پر کوئی نہ کوئی ہم عقیدہ ضرور موجود تھا، جن کی رہنمائی اور مشورے سے قبیلے کی ایک تعداد ٹولیوں میں بٹ کر مختلف علاقوں کی سمت آگے بڑھی۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ ہندوستان میں محبان آل رسول کی موجودگی کے سبب سادات کے کسی گروہ نے سندھ کی طرح اس طرف بھی ہجرت کی ہو اور کسی ہندو راجا نے ان کی سیرت اور حق نمائی سے متاثر ہو کر انہیں اپنی پناہ میں رکھ لیا ہو۔ 8ویں صدی عیسوی کے اوائل میں ایک معروف شیعہ سید کے ملتان پہنچنے کا سراغ بھی ملتا ہے، جو جعفر الملک کے نام سے ملتان کے حکمران ہوئے۔ پھر ان کی اولاد نے انسانیت اور اخلاق کے وہ نمونے پیش کیے کہ ایک بڑی تعداد کو آل رسول کا حلقہ بگوش بنا لیا۔ ناظرین، فرج سندھی، خالد سندھی اور آبان سندھی کے نام امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں لیے جاتے ہیں، جن کی دینی مہارت درجہ کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ انہوں نے 9ویں اور 10ویں صدی عیسوی میں سندھ سے پنجاب تک تعلیمات اہل بیت کی تبلیغ کی اور پھر اپنے بعد شاگردوں کی ایک تعداد چھوڑ گئے۔ اشاعت اسلام کا یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہا اور ترک وطن کر کے آنے والے اطراف و جوانب میں پہنچتے رہے۔ ناظرین، سندھ سے خانوادہ رسالت کے تعلق کی مزید یہ روایات بھی فراموش نہیں کی جا سکتی کہ جناب محمد بن حنفیہ کی والدہ حنفیہ کا تعلق بھی سندھ سے تھا۔ ان خاتون کا نام مورخین نے خولہ لکھا ہے۔ خولہ مال غنیمت کے ساتھ آئی تھیں اور حضرت علی نے ان سے عقد فرمایا تھا۔ تاہم محمد اسحاق بھٹی نے اپنی کتاب بر صغیر میں اسلام کے اولین آثار میں یہ بیان کیا ہے کہ حضرت خولہ سلام اللہ علیہ کا تعلق پنجاب کے جاٹ قبیلے سے تھا، جو کہ سندھ میں آباد ہو گئے تھے، اور عمومی طور پر عرب کے لوگ سندھ اور پنجاب میں تفریق نہ کر سکنے کی وجہ سے جاٹوں کو بھی سندھی ہی گردانتے تھے۔ عربی میں جاٹوں کو زت کہا جاتا تھا، اور یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی فوج میں سینکڑوں ایسے جنگجو موجود تھے جو زت تھے یعنی جاٹ تھے، اور جنہوں نے جنگ جمل وغیرہ میں حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے جنگ لڑی اور ان کا ساتھ دیا۔ یہ جاٹ جنہیں زت کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ ساملی رنگت کے چوڑے اور مضبوط جسموں کے مالک، جفاکش اور سخت جان لوگ تھے اور بہترین جنگجو تھے۔ بہرحال سندھ سے اہل بیت کے کئی نسلی روابط تھے۔ ایک رشتہ یہ بھی ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک زوجہ سندھی تھیں، جن کا اسم گرامی کچھ لوگوں نے حمیدہ بیان کیا ہے، لیکن زیادہ تر نے ان کا نام ہورا یا حوریہ بیان کیا ہے۔ یہی حضرت حوریہ سلام اللہ علیہ جناب زید شہید، جو کہ زیدی سادات کے جد امجد ہیں، کی والدہ محترمہ ہیں۔ ناظرین، سندھ کے ساتھ امام زین العابدین کی نظر میں ایک رشتہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور وہ رشتہ آپ کی پرورش کرنے والی خاتون کا ہے، جن کا تعلق سندھ سے تھا۔ ان کا نام سلافہ تھا۔ ایک روایت کے مطابق جناب شہر بانو سلام اللہ علیہ کا انتقال امام زین العابدین کی ولادت کے وقت ہو گیا تھا، اور اس کے بعد سے آپ کی دیکھ بھال انہی سندھی خاتون بی بی سلافہ سلام اللہ علیہ نے کی تھی۔ امام ان کی بہت عزت کرتے اور ماں کی ہی طرح سمجھتے تھے۔ یہ خاتون کربلا میں بھی موجود تھیں۔ ناظرین، بعض مورخین نے شہدائے کربلا میں ایک پنڈت کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس سے اس روایت کو تقویت پہنچتی ہے کہ کئی سندھیوں نے امام حسین علیہ السلام کی طرف سے کربلا میں جنگ کی۔ ایک کو درجہ شہادت نصیب ہوا اور باقی زخمی ہوئے۔ تاہم کربلا میں سندھیوں کی موجودگی کی روایت کا کوئی تاریخی ثبوت تو نہیں ہے، مگر سینہ بسینہ روایات سے اس کی شہادت ضرور ملتی ہے
کہ واقعہ کربلا کی اطلاع سب سے پہلے سندھ پہنچی اور خاندان حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے وابستگی کے سبب وہاں ایک کوہرام مچ گیا، اور کسی زخمی کے بچ نکلنے کا واقعہ اگر صحیح مان لیا جائے تو چشمدید بیانات سے سندھ میں سید الشہداء علیہ السلام کی پہلی صف ماتم بچھ جانا یقینی ہو جاتا ہے۔ بہرکیف اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ سندھ میں ترک وطن کر کے سادات کا پہنچنا یقینی تھا، اور اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جو کہ نہ تو ولید بن عبد الملک سے چھپا تھا اور نہ خون آشام حجاج سے، جو ان دونوں کی ناگواری کا موجب تھا۔ سندھی بزرگوں میں ایک روایت سینہ بسینہ چلی آتی ہے کہ سادات چھوٹے چھوٹے گروہوں میں منقسم ہو کر اموی حدود سلطنت میں سفر کرتے اور سرحد پار کر کے ایک قافلے کی صورت اختیار کر لیتے، پھر سیستان، بلوچستان اور مکران جہاں بن پڑتی وہاں اقامت اختیار کر لیتے۔ ان کا تقدس اور تقوی غیر مسلمین کو بھی ان سے نفرت نہ کرنے دیتا، پھر وہ آہستہ آہستہ اپنا تعارف کرواتے اور اسلام کا درس دیتے تو لوگ متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے، اور جو لوگ اسلام کی صداقت کو قبول نہ کرتے وہ بھی ان بزرگوں کی عظمت کو البتہ مان ضرور لیتے۔ ان بزرگوں کی قبور اب بھی مختلف علاقوں میں جا بجا مرجع خلائق ہیں۔ ناظرین، انہی میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو دریائے سندھ کے کنارے کنارے میدانوں میں پہنچے۔ ایک قافلہ راجہ داہر کے آدمیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا، جو اس کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ اس نے حقیقت حال راجہ کے سامنے بیان کر دی۔ پیشانیوں پر سجدے کے نشان اور جسموں پر چھلکتا ہوا نور اس بات کا گواہ تھا کہ یہ کوئی بہت ہی مکرم اور محترم ہستیاں ہیں۔ ان کی یہ نورانی شخصیات راجہ داہر پر ان کی صداقت کا اثر ڈالے بغیر نہ رہی۔ راجہ نے انہیں عزت و احترام سے رکھنے کی ہدایت کر دی۔ پھر یہ سادات کئی بار راجہ داہر کے سامنے حاضر ہوئے اور راجہ ان کے علم، زہد، پاک بازی وغیرہ سے متاثر ہوتا رہا۔ آخر اس نے انہیں اپنے درباریوں میں شامل کر لیا اور وہ سب اس کے معتمد بن گئے۔ اس کی خبر حجاج کو پہنچی تو اس نے ولید سے اجازت لے کر ان کی واپسی کا مطالبہ کیا اور راجہ داہر کو لکھا کہ یہ اس کی حکومت کے باغی ہیں، انہیں اس کے حوالے کیا جائے۔ مبینہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ راجہ داہر نے اس مطالبے کا جواب بڑی نرمی سے دیا تھا کہ سندھ کی تہذیبی روایات اس کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنے مہمانوں کو دشمنوں کے حوالے کر دے۔ ناظرین، راجہ داہر، محمد بن قاسم اور سندھ کے پناہ گزین ان سادات پر کیا گزری، اس پر ہم ایک مفصل ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہماری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔